انفارچونیٹلی جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو بڑی جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں خود ان کی پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہوتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ جمہوریت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن سارے اختیارات اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈیولوشن آف پاور جو ہے اس کو کرنے کے بجائے کنسنٹریشن کرتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود رہیں۔ ایسے میں جب ہم بارز میں آتے ہیں تو ہمیں ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہر سال لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور پھر کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پھر اگلی مرتبہ پھر لوگ سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں جمہوریت بظاہر موجود ہے، اور جب بڑا نام ہے کہ جمہوری جماعتیں جمہوریت کی جد و جہد کر رہی ہیں، لیکن یہ لوگ نہ اپنی پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کراتے ہیں، اور نہ لوکل باڈیز کو، بلدیاتی اداروں کو بااختیار بناتے ہیں، جو آئین کی اور جمہوریت کی روح کے بالکل منافی ہے، اس کے برخلاف ہے۔ آئین کی جو آرٹیکل 140A ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے، اور ان حکومتوں کو تمام مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات منتقل ہونے چاہیے، ڈیوالو ہونے چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کتنے ڈیسیشنز اور آبزرویشنز اور ورڈکٹ موجود ہیں کہ ڈیولوشن کا مطلب صرف ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتا، صرف ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہوتا، بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، مکمل اختیار دینا ہوتا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی پورے ملک میں بلدیاتی اداروں پر صوبائی حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں اور سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ فہمیدہ سیال کا کیس آپ کے سامنے ہے، رباب چاڑیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے، گندے پانی یہ لوگ فراہم کر رہے ہیں، اور جب ان سے حق مانگو، جب ان سے کہو کہ ہمیں اختیار دو، تو پھر یہ لسانیت کے بیج بوتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کسی طرح سندھی مہاجر تفریق پیدا کر دیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب جیسا بندہ بھی اعلان کرتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ ہم کچھ اور سوچیں گے۔ انہیں معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے، پورے سندھ کے عوام سے، تمام سندھیوں سے، تمام مہاجروں سے، اور سندھ میں رہنے والی تمام افراد سے، لسانی اکائیوں سے بھی اور مذہبی اکائیوں سے بھی۔ کیسے آپ نے ریاست کے خلاف یہ بات کی؟ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، صرف لوگوں کو تقسیم کر کے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانے کے لیے۔ وہی پرانی اپنی روایت کہ اقتدار نہیں جائے چاہے لوگ تقسیم ہو جائیں، اور نعوذ باللہ اللہ ہمارے خاکم بدہم ملک تقسیم ہو جائے، تو یہ سیاست اب نہیں چلے گی۔ اس شہر کراچی نے 35 سال اس سیاست کے نتیجے میں بربادی دیکھی ہے، اس صوبے کے عوام نے تباہی دیکھی ہے۔ اب یہ سیاست کوئی بھی کرے گا، چاہے مہاجر کے نام پر، چاہے سندھی کے نام پر، وہ دفن ہو جائے گا۔ یہ سیاست بھی اب دفن ہو چکی ہے۔ اب عوام کے حقوق کی، ان کے جینوئن مسائل کی سیاست، ایشوز کی سیاست ہوگی، نظریات کی سیاست ہوگی، اور اس طرح کے لوگوں کو لوگ انشاءاللہ خود اپنے جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس میں لوگ دھکیل دیں گے۔ وہ MQM جو بھائی کو کچھ کہہ دو تو شہر میں ہڑتال ہو جاتی تھی، ذرا سا کچھ آواز نکلے تو شہر بند ہو جاتا تھا، وکلا کو جلایا جاتا تھا۔ 2007 کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے، 12 مئی کا؟ وہ MQM جو صبح چاہتی تھی شہر بند ہوتا تھا، اور شام کو جس وقت چاہتے تھے کھول دیتے تھے۔ اتنی طاقت والی MQM حکومت میں شامل تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس نے بلدیاتی اختیارات جب چھینے گئے اس وقت کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی 1 سال تک MQM حکومت میں رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس لیے آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہیں اپنے پچھلے طرز عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ سن 2001 میں تو جنرل کی حکومت تھی، جس کے خلاف بار نے، جس کے خلاف جمہوری جماعتوں نے، ہم نے جد و جہد کی۔ لیکن آپ شرم کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا نون لیگ کے لیے یا PTI کے لیے یا MQM کے لیے جو حکومتوں میں موجود ہیں کہ ایک آمر مطلق کا بلدیاتی نظام ان سے 1000 گنا بہتر تھا۔ شرم کا مقام نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ اس وقت تو جو ہے وہ تمام ادارے میئر کے ماتحت تھے، اور نعمت اللہ خان صاحب نے اس زمانے میں جس طرح سے کام کیا تھا پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ آج ہم کراچی بار پہنچے ہیں جو سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے، ایسوسی ایشن، اور بار کے یہ وکلا
ہم ان سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ تمام چیزوں کو، تمام جو ہے وہ اپنی اپنی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کراچی کی خاطر، کراچی کے 3 کروڑ عوام کی خاطر، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے، کراچی کے اختیار کے لیے، پورے سندھ کے لوگوں کے اختیار کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس مارچ میں شرکت کریں۔ ہماری بہنیں وکلا بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، اور میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خصوصی ہدایت جاری کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک قوت بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح آئینی طور پر اور قانونی اور دستوری طور پر بھی ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت تاریخی مارچ ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کا پورا چارٹر بھی پیش کریں گے اور آئندہ کا لائحہ بھی پیش کریں گے۔ سندھ حکومت کو یہ بلدیاتی بل انشاءاللہ واپس کرنا ہوگا۔